بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم، فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ مالک کا یہ احسان کہ اس نے ہمیں دین کی دولت، ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین پاک کی خیرات ہمیں عطا فرمائی، اس کو سنبھال کے رکھنے اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں سرخروئی، کامیابی، کامرانی حاصل کرنے، اللہ رب العزت کی بارگاہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ یہی ایمان ہے۔ اس ایمان کی حفاظت ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے، اور اگر یہ ایمان کی دولت لٹ جائے تو ساری کائنات اگر ہمارے قدموں میں ہو تو تب بھی تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس ایمان کی حفاظت اور اس کو سنبھال کے رکھنا جو اللہ کا خاص کرم ہمیں عطا ہوا، یہ ہم پر، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، اس کی بنیاد اللہ رب العزت نے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اخلاق حسنہ کو قرار دیا۔ میں نے پچھلی 2 خطبات جمعۃ المبارک میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے سیرت و کردار اور دوسرا خطبہ آپ کے مقام ولایت کے حوالے سے عرض کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جن کا ذکر کلام مقدس میں بڑے محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ اس انداز میں کیا کہ لوگ اللہ کی اس سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ رب ہو کر جن کا تذکرہ اتنے خوبصورت انداز میں فرماتا ہے، تو مسلمانوں پر انہی کا ذکر کرنا کیوں کر لازم نہ ہوگا۔ اللہ کو پسند ہے کہ ان کے مقبول بندوں کا تذکرہ ہو، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کے غلام ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کریں جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ کی قربتیں عطا فرمائی۔ جن کو قربت نصیب ہوتی ہے
وہ اخلاق حسنہ کا پیکر ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ عظمتیں، قربتیں اللہ نے اپنے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو عطا فرمائیں اور ان کو اخلاق حسنہ کا پیکر بنایا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے دین سارا صرف مسجد میں آ کر 2 4 10 رکعتیں پڑھنے کا نام رکھ لیا، حالانکہ دین صرف یہ نہیں ہے۔ دین مکارم اخلاق کا نام ہے، اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ اخلاق حسنہ ہی سنوارنے کے لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، اور یہی میراث صوفیاء کرام، اولیاء، صالحین کے پاس ہوتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یقیناً میری بعثت جو مجھے بھیجا گیا وہ اس خاطر بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم عطا کروں، اخلاق حسنہ سکھاؤں۔ اخلاق حسنہ کے بغیر نہ انسان کا دین ہے نہ ایمان ہے۔ بلکہ جو نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، تہجد گزاریاں بھی کرتا ہو، حج عمرے بھی کرتا ہو، عبادات و ریاضات کرتا ہو، لیکن اخلاق حسنہ سے محروم ہو، تو اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فلاں عورت ہے تصوم النہار، جو دن کو روزے رکھتی ہے، وتقوم اللیل، اور رات کو تہجد پڑھتی ہے، لیکن وہی سیئۃ الخلق، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ نمازیں، روزے، اب یہاں روزے سے مراد وہ فرضی رمضان کے روزے نہیں ہیں، نفلی روزے رکھتی ہے۔ رمضان کے تو یقیناً رکھتی ہوگی۔ قیام اللیل سے مراد فرض نمازیں نہیں ہیں، بلکہ رات کی نفلی تہجد کی نماز ہے، اس کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو جو نفلی عبادت میں اتنا آگے ہو تو وہ فرضی عبادت میں تو یقیناً کمال پر ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ انور میں اس کے یہ نمازیں اور روزے، یعنی اس کی عبادات، فرضی اور نفلی عبادات کا تذکرہ کیا، لیکن ساتھ کہا کہ وہ بد اخلاق عورت ہے، بد زبان عورت ہے۔ توزی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے، یعنی وہ پڑوسی اس کے زبان درازی سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک طرف نماز، روزہ، عبادات،
لیکن دوسری طرف اخلاق حسنہ کی بجائے برے اخلاق کے اوصاف اس میں پائے جاتے ہیں۔ کالا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ ہی من آل النار، وہ دوزخی عورت ہے، دوزخی عورت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، یہ دین کی بنیاد ہے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اس کو دین نصیب ہی نہیں ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا دین لا ایمان لمن لا امانت لہ، ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس میں امانت نہیں پائی جاتی، جو امانت دار نہیں ہے، جو امین نہیں ہے، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ امانت و دیانت کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، اور جو وعدہ وفا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ یہ دو باتیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں، جس میں امانت نہیں ہے اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، اور جس کو ایفائے عہد، وعدہ وفا کرنا نصیب نہیں ہوا، اس کو دین نہیں میسر آیا، دین اسلام نہیں۔ ہم نے اپنی عملی زندگی میں اگر دیکھیں تو ہر طرف ایسی نفسا نفسی کا عالم ہے، اور اس طرح ہم دنیاوی چند مقاصد کی خاطر دوڑتے چلے جا رہے ہیں کہ امانت و دیانت کا تو پاس ہی کوئی نہیں ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور میں نے ایک وعدہ کیا ہے تو وعدے کو وفا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سارا دن جھوٹے وعدے کرنا اور ایک بھی وفا نہ کرنا، یہ ہماری پہچان بن گیا، اور ہمارے معاشرے میں ان کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو اچھی طرح جھوٹ بولتا ہو اور فراڈ کرتا ہو، بددیانتی کا مرتکب ہوتا ہو۔ چار پیسے اس کے پاس آ گئے ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی بڑا کامیاب و کامران ہے، لیکن وہ ایمان سے محروم ہو گئے۔ ساری دولتیں اکٹھی کرنے کے باوجود بھی کسی جنازے میں جاتے ہوئے میت کی جیب کو ٹٹول کے کبھی دیکھنا کہ جیب میں ساتھ کیا لے جا رہا ہے۔ کبھی کوئی کسی شے کو لے جاتے ہوئے ساتھ دیکھا ہے؟ نہیں۔ تو جس کی خاطر ہم نے اپنا ایمان بھی بیچ دیا تو کتنا گھاٹے کا سودا کیا، کتنی بد نصیبی ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی۔ ایمان ہی دنیا و آخرت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔
اور جو اپنے ایمان کی حفاظت نہ کر سکا، چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کی دولت بیچ دی، بڑا خسارے کا سودا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا ہے، کسی شخص نے سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے کب کا جواب تو نہیں دیا، لیکن ارشاد فرمایا اذا زینت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت میں خیانت اور بددیانتی کی جائے گی تو بس قیامت کا انتظار کرنا کہ قیامت آئی کہ آئی۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضیاء امانت کیا ہے؟ امانت ضائع کرنا کیا ہے؟ جس دور میں امانتوں کا ضیاع ہو اور ہر بندہ اپنی امانت میں خیانت کا مرتکب ہو تو سمجھے کہ قیامت آ گئی۔ قیامت ہلاکت و بربادی کا نام ہے، ساری دنیا یہاں سے ختم ہو جائے گی۔ تو گویا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امانت اٹھ جائے گی، بددیانتی عام ہو جائے گی تو سمجھیں کہ قیامت آ گئی، کہ یہی انسانوں کی تباہی و بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور پوچھا کہ امانت کا ضیاع کیسے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگوں کے ذمے مناصب اور ذمہ داریاں حوالے کر دی جائیں گی تو بس وہ امانت کا ضیاع ہے، بس قیامت کا انتظار کرنا، نااہل لوگوں کو ذمہ داریاں سپرد کرنا۔ اور آج ہمارا معاشرہ آپ دیکھ لیں کہ جن کے پاس ذمہ داریاں اور مناصب ہیں وہ کتنے امانت دار ہیں اور کتنا اللہ کا خوف ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں، اور جواب دہی کے تصور نے اس کو کتنا امین بنایا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم خلق عظیم کے مالک ہیں، لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم حسنت خلقی۔ شیشہ دیکھتے تو شیشے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر، اپنا چہرہ انور دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم حسنت خلقی، باری تعالیٰ خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے، فحسن خلقی، میرے اخلاق کو بھی اچھا فرما دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ اخلاق حسنہ جن کے قدموں کی خیرات ہے۔ کس قدر اہمیت ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کی تمنا ہوگی کہ اللہ پاک مجھے آقا علیہ السلام کی قربت عطا فرمائے، مجھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سنگ ساتھ نصیب ہو اور آپ کی قربت نصیب ہو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا احاسنکم اخلاقاً، تم میں سے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے قیامت کے دن اللہ پاک ان کو سب سے زیادہ میرے قریب کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا یوم القیامہ،
یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، یتیم کی ضروریات کی کفالت کرنے والا، بیواؤں کی کفالت کرنے والا، ان کے دکھ درد بانٹنے والا، انا و کافل یتیم ہاکذا یوم القیامہ۔ آقا علیہ السلام نے یوں 2 انگلیاں کھڑی کیں اور انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ قیامت کے دن یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں یوں اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ آپ کے شاید علم میں نہیں ہوگا کہ آقا علیہ السلام، ہماری انگلیاں یہ چھوٹی ہے، اس کو انگلی شہادت انگلی کہتے ہیں، یہ وسطی انگلی ہوتی ہے۔ ہماری بالعموم یہی انگلی چھوٹی ہوتی ہے اور یہ درمیان والی انگلی بڑی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی یہ انگلی مبارک بڑی تھی اور یہ اس سے چھوٹی تھی، اور پھر تیسرے نمبر پر چھوٹی یہ تیسری انگلی تھی، اور پھر یہ آگے چھوٹی۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں اکٹھے ہوں گے، تو اس کا مطلب تھا کہ یہ میں کھڑا ہوں اور آقا علیہ السلام کی انگلی اس سے چھوٹی نہیں تھی، یعنی دوسرا آگے نہیں ہے، میں آگے ہوں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ آئے گا جس کو اللہ نے یتیم کی کفالت اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا نصیب فرمایا۔ ہم عبادت اور ریاضت، ہم بندگی پتہ نہیں کہاں تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں انسانوں کی خیر مانگنا، انسانوں کی بھلائی کرنا، یہ وہ عمل مقبول ہے کہ کوئی نماز روزہ اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنائی کہ جو تہجد گزار عورت تھی اور نفلی روزے دن کو رکھتی تھی، لیکن بدزبانی کی وجہ سے اس کے پڑوسی اس سے تنگ تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس کو کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی ہے، یعنی اس کے نماز روزوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو میری ہر نمازی بھائی سے، ہر روز رکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیمات اخلاق حسنہ کے حوالے سے یہ ہیں کہ اگر آپ کی بد زبانی سے آپ کے پڑوسی اور آپ کے ساتھی محفوظ نہیں ہیں تو ذرا سوچیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں گا۔ یہ اخلاقیات کا درس ہے۔ یہ درس صوفیاء کی صحبت میں ملتا ہے، اولیاء صالحین کی صحبت میں ملتا ہے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی تو آپ گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ گفتگو جاری رکھی۔ جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو عورت کی ہوا خارج ہو گئی۔ اب وہ عورت شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی، لیکن صوفیاء لوگوں کے عیب تلاش کر کے ان کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے، غلطیوں پر پردہ ڈالنے والے صوفیاء ہوتے ہیں، اور مومن لوگ ایمان والے وہی ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ اللہ ستار العیوب ہے، وہ عیبوں پر پردے ڈالنے والا ہے۔ اس نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور اگر ہمارے کرتوت اور ہمارے عیب سامنے آ جائیں تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔
عورت شرمندگی سے پانی پانی ہو گئی۔ آپ نے پوچھا اس سے کہ اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کس کام کے لیے آئی تھی؟ اس نے کوئی مقصد آگے سے جواب دیا تو آپ نے اس کو کہا کہ زور سے بولیں۔ اس نے اور زور سے بولا، تھوڑا سا اس کا حوصلہ ہوا کہ وہ جو مجھ سے ایک غلطی ہوئی، آداب محفل کے خلاف جو بات ہوئی، تو وہ پتہ نہیں آپ نے سنی ہے کہ نہیں۔ وہ ذرا اور قریب آئی تو اس نے اور زور سے پھر بات اپنی کی، تو آپ نے فرمایا بھئی ذرا اور زور سے بولیں، ذرا قریب آئیں کہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اب اس کو حوصلہ ہوا، وہ جو شرمندگی کے آثار تھے وہ ختم ہوئے، اور اس ایک عورت کی دل جوئی کی خاطر اس آداب محفل کے خلاف عمل پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ نے بہرا پن اپنے اوپر طاری کر لیا۔